اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ 12ویں پارے کا خلاصہ بیان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح طرح سے بیان کرنے کی، سننے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کی وسعت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لے لی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کہاں رہیں گے، کہاں وہ زندگی جہاں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں اسے بھی جانتا ہے، اور پھر جہاں وہ دفن ہوں گے، جہاں ان کی موت ہوگی اس کو بھی جانتا ہے. اور ہر چیز لوح محفوظ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خصلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ہم اس کو کوئی نعمت دے کر کے پھر واپس لے لیتے ہیں، پھر وہ نعمت اس سے لے لیتے ہیں تو وہ شخص ناشکرہ بن جاتا ہے اور اس پر ناشکری کرنے لگتا ہے. پھر اگر ہم انسان کو سختی اور مصائب کے بعد نعمتیں دیتے ہیں تو وہ اس پر اترانے لگتا ہے، اس پر شکر کرنے کے بجائے اس پر اترانے لگتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کے طنز کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جو طنز کیا کرتے تھے کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خزانے کیوں نہیں بھیج دیے، یا پھر ان کے ساتھ اللہ نے جو ہے فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا. اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن پیش کر رہے ہیں، جو یہ پڑھ کر کے سنا رہے لوگوں کو، یہ انہوں نے خود سے گھڑ لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر بات ایسی ہے کہ اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گھڑ کر کے لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ جس کو چاہو تم اس کے گھڑنے میں، اس بنانے میں، اللہ کے علاوہ جس سے چاہو تم مدد لے سکتے ہو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارے میں انبیاء کے واقعات بیان فرماتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا. انہوں نے اللہ کے وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا اور اسی طرح سے اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ان کو کہا. ان میں تبلیغ کرتے رہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے. 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے درمیان، اپنے قوم کے درمیان تبلیغ کی، لیکن چند لوگوں کو چھوڑ کر کے پوری قوم ان کی تکذیب کرتی رہی اور ان کے باتوں کو پوری قوم نے نہیں مانا. اور پھر آخر میں یوں کہنے لگے کہ اے نوح، ہمارا تمہارا جھگڑا بہت ہو گیا، اب ایسا کرو کہ جس عذاب کا تم وعدہ کیا کرتے ہو تم وہ عذاب لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو تم وہ عذاب لے کر کے آ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کر کے فرماتے ہیں کہ اے نوح، جتنے لوگ آپ پر ایمان لے آئے ہیں ان کے علاوہ اب اس قوم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا، لہذا آپ ان کے ایمان نہ لانے پر جو ہے آپ مایوس نہ ہو. اور حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ میری نگرانی میں ایک کشتی بنائیں. اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی نگرانی میں کشتی تیار کی. جب کشتی تیار ہو گئی اور عذاب کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے ایک جوڑے لے لو، ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کر لو، اور اسی طرح سے خود بھی سوار ہو جاؤ اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو بھی سوار کر لو. پھر زمین سے پانی نکلنے شروع ہوئے اور آسمان سے بارش شروع ہوئی اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان جو بات ہوئی اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور اللہ پر ایمان لے آؤ تو بچ جاؤ گے. بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے اس پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. دونوں کے درمیان بات ہو رہی تھی کہ اچانک ایک موج دونوں کے بیچ میں آ جاتی ہے اور پھر ان کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے. اس وقت حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ میرے اہل کو تو بچائے گا، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے تو اور تیرا وعدہ بھی حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اعمال نیک نہیں ہے، اس کے اعمال برے ہیں، لہٰذا وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے.
اور نوح علیہ السلام کو تنبیہ بھی کی اور فرمایا کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کریں جن کا آپ کے پاس جن کا علم آپ کو نہیں ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اس غلطی پر اور اپنے اس سوال کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے کہ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے قوم عاد کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور ان کو غلط کاموں سے منع کیا اور بھلی باتوں کا ان کو حکم دیا، اور اسی طرح سے ان کو شرک کرنے سے منع کیا، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی سوائے چند لوگوں کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے کہ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ان کو شرک سے روکا، شرک کی قباحت ان کو بیان کی، لیکن انہوں نے صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور پھر انہوں نے معجزہ طلب کیا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا اور معجزے کے طور پر ایک پتھر سے ایک اونٹنی کو پیدا کیا اور کہا تم اس اونٹنی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، تم اس اونٹنی کو مارو گے نہیں ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ لیکن اس قوم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح سے فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی خوشخبری دی تھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قوم لوط کا تذکرہ کرتے ہیں کہ قوم لوط بدکاری کرتی تھی مردوں کے ساتھ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اس سے منع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دی، لیکن انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پلٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش بھی فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، مدین میں نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا اور ان لوگوں میں اہل مدین میں جو برائی عام تھی کہ وہ ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے، اس سے روکا، اس سے رکنے کے لیے کہا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے بھی ان کو منع کیا، لیکن انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور ان کی باتوں کا انکار کرتے رہے اور اللہ کی آیتوں کا اور اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے رہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ایک سخت آواز کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن اس کی قوم نے فرعون کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے فرعون کی بات مانی۔ فرعون خود بھی گمراہ ہوا اور اپنی قوم کو بھی گمراہ کیا اور خود اپنے ساتھ اپنی قوم کو لے کر کے جہنم میں چلا گیا۔ پھر اسی پارے میں سورہ یوسف کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب کو اپنا ایک خواب بیان کیا، اپنے ایک خواب کے بارے میں بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 ستارے اور سورج اور چاند میرا سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ تم اپنے بھائیوں سے اس خواب کا تذکرہ نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف سازشیں کرنے لگیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے اور وہ انسانوں کے درمیان عداوت پیدا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کو بتاؤ اور پھر وہ ان کو حسد ہو جائے اور شیطان ان کو غلط کام پر آمادہ کر دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، جو ان کے بھائیوں پر شاق گزرتی تھی، لہذا ان کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا کیا جائے۔ مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ ان کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کو کسی کنویں میں ڈال دیا جائے۔ لہذا سب مل کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کا مطالبہ کیا کہ ہم ان کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اور ان کو جو ہے ان کو سیر کرائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ان کو لے جاؤ گے تو مجھے تکلیف ہوگی اور دوسرے مجھے خوف ہے کہ کہیں بھیڑیا ان کو کھا نہ لے۔ اس پر بھائیوں نے کہا کہ ہم کس دن کے لیے ہیں، اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا ان کو کھا لیا تو پھر ہمارے طاقت کا کیا مطلب۔ لہذا ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر کے
جنگل گئے اور ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا، اور شام کے وقت یوسف علیہ السلام کے کپڑے میں خون لگا کر کے حضرت یعقوب کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہا کہ ہم سے غفلت ہو گئی، اور یوسف کو ایک بھیڑیے نے کھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا ان کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تمہاری گھڑی ہوئی بات ہے، تم نے خود سے یہ بات گھڑ لی ہے۔ فصبر جمیل، لیکن میں صبر کرتا ہوں، اور میں صبر کرتا ہوں اس بات پر جو تم ظاہر کر رہے ہو، اس پر میں اللہ سے جو ہے مدد طلب کرتا ہوں۔ پھر ایک قافلہ وہاں سے گزرتا ہے، اس کنویں کے پاس سے گزرتا ہے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال لیتا ہے۔ پھر وہ ان کو لے جا کر کے مصر میں حضرت یوسف کو بیچتا ہے۔ مصر میں بادشاہ ان کو خریدتا ہے اور اپنی بیوی سے لے جا کر کے کہتا ہے کہ ان کو عزت سے رکھو، ان کو اچھی دیکھ بھال کرو ان کی، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے، یا پھر ہم ان کو جو ہے اپنا بیٹا بنا لیں۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے تو بادشاہ کی بیوی ان کو پھسلانے لگی اور ان کو ایک کمرے میں لے گئی اور دروازوں میں تالا لگا دیا اور ان کو غلط کام کی طرف بلایا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، اور ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، پیچھے بادشاہ کی بیوی نے بھی ان کا پیچھا کیا اور پیچھے سے کپڑا پکڑا، جس کی وجہ سے کپڑا پھٹ گیا، اور دونوں جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو بادشاہ بھی دروازے پر سامنے سے پہنچ گیا۔ بادشاہ کو دیکھ کر بیوی نے فوراً اپنے تیور بدل لیے اور کہا کہ اس شخص کی کیا سزا ہونا چاہیے جو تمہاری بیوی کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ معاملہ تو یوں ہے کہ یہ مجھے غلط کام کی طرف بلا رہی ہے۔ اور پھر بادشاہ کی بیوی کے گھرانے میں سے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹے ہیں اور ملکہ سچی ہے، اور اسی طرح سے اور اگر یوسف کا کپڑا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف سچے ہیں اور ملکہ جھوٹی ہے۔ اور جب بادشاہ نے دیکھا کہ یوسف کا کپڑا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس نے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمہاری مکر ہے، یہ تمہارا مکر و فریب ہے، اور تم عورتیں مکر بہت بڑا کیا کرتی ہو کہ جب کسی کو بدنام کرنے پر آ جاتی ہو تو کسی بھی حد تک جا سکتی ہو۔ یہ بات مصر میں بہت تیزی سے پھیلی اور بعض بڑے گھرانوں کی عورتوں نے یوں کہنا شروع کیا کہ یہ کیسی عورت ہے جو اپنے غلام پر فدا ہو گئی ہے، جو اپنے غلام سے محبت کرنے لگی ہے۔ یہ بات جب بادشاہ کی بیوی تک پہنچی کہ عورتیں اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، تو اس نے عورتوں کو دعوت پر بلایا اور ان کے ہاتھوں میں چھری دے دی، اور پھر یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ان کے سامنے سے گزریں۔ جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا کہ ما ھذا بشرا، کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اس پر بادشاہ کی بیوی نے کہا، یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھ کو ملامت کرتی ہو۔ پھر ان عورتوں نے بھی بادشاہ کی بیوی کا ساتھ دینا شروع کر دیا، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کیا کہ اے اللہ، مجھے قید میں جانا زیادہ پسند ہے اس سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں، اس کام سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ پھر تھوڑی مدت بعد بادشاہ نے اپنی عزت بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا، اور پھر قید خانے میں ڈال کر کے بھول گیا۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 اور لوگ قید خانے میں داخل ہوئے۔ وہ دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں سر پہ روٹیاں رکھ کر کے جا رہا ہوں اور پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں میرے سر پر جو رکھی ہوئی ہیں، ان روٹیوں میں سے پرندے کھا رہے ہیں، اور لہذا آپ اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر بتانے سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اظہار کرتے ہیں اور فرمایا کہ میں نے اس قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور میں اپنے باپ دادا کے دین کی اتباع کرتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی اتباع کرتا ہوں۔ اور اسی طرح سے یوسف علیہ السلام ان کے سامنے یہ بھی فرماتے ہیں کہ کئی سارے معبود بہتر ہیں یا پھر اللہ جو ایک ہے اور زبردست قدرت والا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت
پیش کرنے کے بعد ان کو ان کے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہ جس شخص نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ شراب نہیں چھوڑ رہا ہے اس کو رہائی ملے گی اور وہ بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور جس نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے سر پہ روٹیاں ہیں اور جس کو پرندے کھا رہے ہیں تو اس کو سولی ہوگی اور اس کے سر سے پرندے نوچ کر کے کھائیں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے جس کے بارے میں رہائی کا فیصلہ ہونا تھا اس سے کہا کہ تم بادشاہ کے پاس جانا تو اس کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، لیکن جب اس کو رہائی ملی اور وہ گیا تو بھول گیا۔ پھر اسی دوران بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، ان کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیاں ہری ہیں اور 7 بالیاں خشک ہیں۔ تو بادشاہ اس کی تعبیر پوچھنے لگا اپنے درباریوں سے، لیکن اس کے درباریوں نے یہ کہہ کر کے ٹال دیا کہ یہ تو بیکار کے خواب ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اس وقت وہ شخص جس کو رہائی حاصل ہوئی تھی، جو یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم جس نے کی تھی، اس کو یوسف علیہ السلام کی یاد آئی اور وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے اس خواب کی تعبیر معلوم کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی اور کہا کہ 7 سال خوب پیداوار ہوگی اور 7 سال پھر قحط سالی ہوگی۔ اس کا حل بھی بیان فرمایا کہ جن 7 سالوں میں پیداوار زیادہ ہوگی ان میں تم غلے کو اس کے بالیوں ہی میں رہنے دو گے اور اتنا ہی نکالو گے بالیوں سے جتنا تمہیں استعمال کرنا ہوگا، اور پھر جو باقی 7 سال قحط سالی کے ہوں گے ان سالوں میں تم جو باقی بچا ہوا غلہ ہوگا جو بالیوں میں رہے گا اس میں سے نکال کر کے استعمال کرو گے۔ جب بادشاہ کو یہ خواب کی تعبیر پیش کی گئی تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجا اور ایک قاصد آیا یوسف علیہ السلام کے پاس بلانے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام اس قاصد سے کہنے لگے کہ پہلے تم جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس اور ان سے ان عورتوں کی حقیقت پوچھو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ لہذا بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اس بارے میں تم یوسف کے بارے میں تم کیا جانتی ہو؟ تو ان سب عورتوں نے بے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ یوسف علیہ السلام بہت نیک ہیں، اور ان کی پاک دامنی کا جو ہے اقرار کیا سبھی نے، اور بادشاہ کی بیوی نے بھی ان کی پاک دامنی کا اقرار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ اس لیے کیا تھا، یہ بات اس لیے رکھی تھی کہ بادشاہ کو یہ چیز معلوم ہو جائے، یہ بات معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے عدم موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام احکامات پر عمل کرنے کی اور نواہی سے بچنے کی، منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پچھلے قوم سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔